نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 209 سے آغاز کر رہی ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو ان اللہ عزیز و حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے، جب پچھلی آیت مبارکہ میں حکم ہوا تھا کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اس طرح حق کا حسن داغدار ہو جائے گا۔ اب یہاں اس سے آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا فَإِن زَلَلْتُم، اور اگر تم پھسلنے لگے، یعنی تم شیطان کے پیچھے چلنے لگے، من بعد ما جاءتکم البینات، کہ تمہارے پاس تو روشن دلیلیں آ چکی ہیں، تو اب اس کے باوجود بھی تم نے ایسا کیا، تو پھر اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ تم سے اس کی سزا دے گا تمہیں۔ وہ عزیز ہے، وہ سب پر غالب ہے، کوئی اس کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتا، اس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکشوں کو جو اسلام پر اس طرح سے نہیں چل رہے انہیں ڈھیل دینی ہے، تو وہ اسے ڈھیل دیتا ہے، تو اسے فوراً نہیں پکڑتا۔ تو یہاں دیکھیں عزیز کے ساتھ یہ حکیم کا ذکر آیا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تمہارا رب حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اس کا ہر فعل ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، تو تم بھی جلد بازی مت کرو۔ اب یہاں تعمیل احکام میں لغزش پر وعید سنائی جا رہی ہے کہ آگاہ رہو، اللہ جزا دیتا ہے اگر اچھے کاموں پر، تو وہ سزا بھی دیتا ہے اور دینے پر قادر ہے، تو اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لو۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ هل ينظرون الا ان یاتی یوم اللہ، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب فی ظلل من الغمام، چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخرکار اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم انتظار کر رہے ہو کہ کیا ہونے والا ہے، تو آگاہ رہو کہ ڈھیل تو دی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اس کی پکڑ آ جائے تو یاد رکھو کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہاں آیا ہے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں آئے گا، تو قبول حق کے لیے بے جا مطالبات کرتے ہو تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے، پھر جو شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کو وعید سنائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک سارے امور نے بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی اصل حقیقت ہے۔ ہر ایک کی اس بات کو اس کو آگاہ رہنا چاہیے۔ اس آیت میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ منکرین حق روز قیامت کے منتظر ہیں، تو اس دن انہیں فیصلہ کیا جائے گا اور پھر ان کے لیے بچت کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک روایت کی، قیامت کے دن جب تمام اولین اور آخرین حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبانوں میں عرش سے تجلی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبانوں میں، اب یہاں بھی ذکر آیا نا فی ظلال من الغمام، چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں، لیکن یہاں وعید کی صورت میں آیا ہے، اور وہاں اللہ کی آمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابر کے صاحبانوں میں عرش سے تجلی فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان صاحبانوں کے ارد گرد ملائکہ ہوں گے، تو ہمیں جیسے بتایا جائے ہمیں ویسے ہی اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کیفیت بعض مخلوقات میں تجلی فرماتا ہے، ان کے ذریعے اپنا صفاتی جلوہ ظاہر فرماتا ہے، جیسے کوئی طور کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، تو اس سے مظہریت الہیہ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے
درخت سے آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، تو یہ ہمیں ان باتوں پر اسی طرح سے ایمان لانا ہے جیسے بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے وہ رب جو چاہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہمیں ویسا ہی سمجھنا چاہیے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ پوچھئے سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کہ ہم نے انہیں کتنی من آیت بینہ، ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، جو قوم بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب مسلمانوں کو جو عزت اور جو امانت سونپی جا رہی ہے وہ ان سے پہلے بھی کئی قوموں کو دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اس کا غلط استعمال شروع کیا، تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کے صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی، تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر مثال دیکھنا چاہو تو قدیم کتب خانوں کی ورق گردانی کرنے، پرانے کھنڈرات میں سال ہا سال میں بے فکر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو تمہارے پڑوس میں قوم میں بنی اسرائیل بس رہی ہے اسی سے پوچھ لو۔ تو بنی اسرائیل حق پوشی کی تو ان کی عادت ہے ہی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے کمالات اور آپ کی نعتوں کو بھی چھپاتے ہیں، مگر ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب یہاں نعمت کا ذکر آیا ہے تو یاد رکھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے جو اس نے اہل ایمان کو عطا فرمائی اپنے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ اب یہ بھی اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں انہوں نے سب سے زیادہ جو یہودیوں نے چھپائی چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان تھا جو ان کی کتابوں میں آیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن پاک جیسی کتاب اتاری، تو آیات الہیہ نعمت ہے اس کی کہ جن کے سبب سے رشد و ہدایت ملتی ہے، گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس، آپ کا آنا، آپ کا ظہور، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی نعمتوں کا انکار کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، اور بنی اسرائیل پر بھی نشانیاں اور نعمتوں کی فراوانی ہوئی تھی جو پیچھے بار بار ذکر ہوا، مگر کیا کیا انہوں نے؟ ناشکریاں کی، نافرمانیاں کی۔ تو یاد رکھیں کہ فإن اللہ شدید العقاب کہہ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی شان قہاریت سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو ان نعمتوں کی قدر کرو، ہدایت کا راستہ تمہارے لیے واضح کر دیا گیا ہے تو اس ہدایت کے راستے پر چلو، اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بوگے کل کاٹو گے۔ تو اب ٹائم ہے ان نعمتوں کی قدر کرنے کا، شکرانے کا، فرما برداری کا، اطاعت گزاری کا۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھو۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالی ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ اب یہاں لفظ کفر کا آیا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر سے مراد صرف اللہ اور رسول کا منکر ہی نہیں بلکہ جو نعمتوں کا انکار کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئی، الٹا وہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگ گئے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری خوشیوں سے، ساری
عیش و عشرت سے دستبردار ہو گئے تھے، افلاس اور تنگی پر انہوں نے قناعت کر لی تھی، تو ان لوگوں کو یہ آگاہ ہونا چاہیے۔ اور ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیاوی سامان سے بے رغبتی جنہوں نے اختیار کی، یہ ان لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سہیب رومی اور حضرت بلال، تو کفار ان کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیا کی دولت کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس دن ایماندار متقی لوگ جو ہیں وہ بلندیوں پر ہوں گے، اور مغرور کفار جہنم میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے۔ کہ وہ لوگ جنہیں تم آج دنیا کے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہو، انہیں حقیر سمجھتے ہو، وہ حقیقی مالک اس رب کے نزدیک وہ عزت و اکرام کے مستحق ہے۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دے گا۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی دنیاوی زندگی پر، فخر پر، ان پر غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، کافر اہل ایمان کے فخر پر، ان کے صبر پر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو وہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی بلندی، حقیقی عظمت تو ظاہری نعمتوں والے کی نہیں بلکہ اہل ایمان اور تقوی والوں کی ہوگی، اور اس دن وہ بلندیوں پر ہوں گے جس دن دنیا سے محبت کرنے والے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے۔ پھر میں یشاء بغیر حساب کہ اللہ تعالیٰ بے حساب روزی بخشتا ہے۔ یہ سارے رزق ہی ہیں جو اس کی طرف سے عطا ہو رہے ہیں، جن میں علم بھی ہے، جن میں طاقت بھی ہے، جن میں فن بھی ہے، جن میں یہ سانس لینا بھی، یہ بولنا بھی، یہ گفتگو کرنا بھی، یہ سماعت بھی، یہ سب ایک طرح سے اس کی ظاہری بھی رزق ہے جو غذا کی صورت میں مل رہا ہے، رہن سہن میں مل رہا ہے، تو ایک باطنی رزق بھی ہے، سارا کچھ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو چھپی ہوئی بات ہے اس میں اشارتاً بتایا گیا کہ بعض لوگ ظاہری کرامتیں اور عنایات الہیہ کے ظہور سے خوش ہوتے ہیں کہ ان سے مخلوق میں مقبولیت بڑھتی ہے، جبکہ یاد رکھیں کہ اصل میں بلندی اور اعلیٰ درجہ اہل استقامت کا ہوتا ہے، اور اہل استقامت یا تقوی والے جن کا یہاں ذکر کیا گیا وہ کون ہوتے ہیں؟ جو صابرین ہوتے ہیں، متوکل ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض ناسمجھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سے کرامتوں کا ظہور نہیں ہو رہا تو ان کے ولی ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے مرتبے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ متقی لوگ ہی بلند درجوں پر ہوں گے، اور اللہ تعالی روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ تو وہ رب العالمین ہے، وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، ہر ایک کو پالتا ہے۔ آپ غور کریں تو جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کھانا کھانے سے قاصر ہو جاتا ہے، تو کس طرح ڈاکٹرز اس کو خوراک کی نالی لگا کر اس کو غذا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم قدم قدم پر ہم دیکھیں تو اس کی نعمتوں کے انبار لگے ہیں۔ یہ جو کھانے کا لقمہ توڑنا، یہ دانتوں کا چبانا، یہ اندر جانا اس غذا کا، اس غذا سے انرجی اور خون کا بننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ رزق ہے اللہ کا۔ وہ جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح سے چاہے وہ عطا کرتا ہے، عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سب مل کر بھی کسی کو اگر فائدہ دینا چاہیں تو وہ نہیں دے سکتے، اللہ نہ چاہے تو، اور اگر ساری دنیا مل جائے وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے، اللہ نہ چاہے تو۔ تو اس لیے اپنی توجہ، اپنی یکسوئی اپنے مالک حقیقی کی طرف رکھنی چاہیے۔ وہی ہے کارساز، وہی ہے رزق دینے والا، وہی ہے جسم و جان کا مالک، وہی ہے ہمارے مال کو ہمیں عطا کرنے والا۔ تو اگر اسی کی راہ پر لگایا جائے تو اس سے اچھی اور بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق دے، ہم شاکر بن جائیں، شکی اور شاکی نہ رہیں۔ تو ویسے بھی وہ کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے کم ہیں،
تو ان آیات مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس کی حمد و ثنا رہے زبان پر۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔